ماضی میں جو بھی نوکر گھر میں کام کیا کرتے تھے 24 گھنٹے گھر ہی میں رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے جس میں سرونٹ کوارٹر خود ایک مکمل گھر ہوتا تھا، جس میں نوکروں کا پورا خاندان رہتا تھا، اور ایک بڑے خاندان کے ساتھ نوکروں کا خاندان بھی چلتا رہتا تھا۔ لیکن وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ اب خود مالک مکان کے لیے بھی سرونٹ کوارٹر جیسا گھر نہیں ہے، اور 24 گھنٹے رہنے والے نوکروں کی جگہ محض چند گھنٹوں کے لیے روزانہ کام کرنے والی نوکرانی بھی بڑی مشکل سے ملنے لگی ہے۔ صبح میں دروازہ کھول کر نوکرانی کی آمد سے پہلے دور دور تک نظر دوڑانا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری نوکرانی کو ہم سے چھین نہ لے۔ اسی طرح جاتے وقت بھی دور تک نظروں سے اسے الوداع کہنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی پڑوسی اسے ہم سے بہتر ترغیبات دے کر نہ ورگ لائے۔ صبح نوکرانی کے آنے تک دونوں میاں بیوی کا دل ہیبت سے دھڑکنے لگتا ہے کہ اگر نوکرانی نہیں آئی تو کیا ہوگا۔ بیوی کو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں مجھ ہی کو باورچی خانے میں گھس کر کام نہ کرنا پڑے، اور میاں کا دل یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جاتا ہے کہ اگر بیوی ناشتہ بنانے سے انکار کر دے تو پھر پتہ نہیں مجھے کس ہوٹل میں ناشتہ کرنا پڑے۔ ایک دن ہمارے ایک دوست نے ہمیں باتوں باتوں میں کہا کہ آج ان کی نوکرانی کی سلور جوبلی ہے۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس 25 سال سے ایک ہی نوکرانی ہے؟ تو انہوں نے شرمندگی سے جواب دیا، نہیں، آپ سمجھے نہیں، ہماری موجودہ نوکرانی اس سال کی 25ویں نوکرانی ہے۔ نوکرانی اور مالکن کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے، دونوں کی ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی دیر کو بنتی بگڑتی رہتی ہے، اور بیچارے شوہر کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ دونوں کے معاملات میں دخل دے۔ اکثر مالکن انا کو مسئلہ بنا کر نوکرانی پر گرجتی برستی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نوکر ہے، شوہر نہیں۔ لہٰذا وہ اپنے غصے پر قابو پا کر فوری میانہ روی اختیار کرتے ہوئے نوکرانی کو منا لیتی ہے، کیونکہ نوکرانی کے بغیر جاری ہونے والا عذاب اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا ہے۔ بیگم کی ڈانٹ سن کے نوکر پکار اٹھا، ہر چند ذرہ ہوں کوئی گوہر نہیں ہوں میں، لیکن کلام کیجیے مجھ سے ادب کے ساتھ، نوکر ہوں آپ کا، شوہر نہیں ہوں میں۔ جس طرح اچھے رشتے ملنا مقدر کی بات ہوتی ہے، اسی طرح اچھے نوکر ملنا بھی مقدر کی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ ماضی میں جب غصے میں آ کر نوکرانی کو برطرف کر دیا جاتا تھا تو وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ اسے نوکری سے نہ نکالیں، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ اب نوکرانی ہمیں اپنی خدمت سے برخاست کرنے لگی ہے، اور ہم اس کی خوشامد کرنے پر مجبور ہو چلے ہیں۔ ماضی میں ہم نوکر کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ خود کیا کرتے تھے، لیکن اب نوکر یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ انہیں کس کے پاس نوکری کرنی ہے اور کس کے پاس نہیں۔ دنیا کی ہر نوکری میں مالک امیدوار کا انٹرویو لیتا ہے اور مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد ہی اسے نوکری دیتا ہے، لیکن حیدرآبادی نوکروں کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کے گھر نوکری کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں کتنے کمرے ہیں، کتنے باتھ روم ہیں، واشنگ مشین ہے یا نہیں، گرائنڈر ہے یا نہیں، گھر میں ٹی وی کون سا ہے، گھر میں کتنے لوگ ہیں، بچے کتنے ہیں، مہمان زیادہ تو نہیں ہیں، آپ لوگ گھر میں کھانا زیادہ کھاتے ہیں یا باہر، تاکہ آتے وقت اس کے لیے بھی کھانا لا لیں۔ مالکن کے سارے جوابوں سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنی تنخواہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کے لیے مالکن کو خوشامد کرنی پڑتی ہے کہ تمہارا کام دیکھ کر آئندہ ماہ تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگر نوکر یا نوکرانی کو آپ پر رحم آ گیا تو آپ کی پیشکش پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی امید کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ذہن بنا کر ہی آتے ہیں کہ آپ سے اتنی تنخواہ تو نکالنی ہے۔ ویسے بھی وہ آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے اپنے ہم افسروں سے آپ کے بارے میں کافی معلومات اکٹھا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب تنخواہ، وقت
چھٹی وغیرہ کے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو آخری وارننگ مالکن کو دی جاتی ہے کہ ان کی بچی کی شادی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے کس حد تک نبھا سکتے ہیں، اور ایک شرط یہ بھی عائد کر دی جاتی ہے کہ گھر کے سارے کام نوکرانی کو صرف مالکن ہی بولے گی اور گھر کا کوئی دوسرا فرد دونوں کے معاملات میں ہرگز ملوث نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے دیگر افراد کے مقابلے میں مالکن کو نوکرانی پر کبھی غصہ نہیں آتا، اور اگر آ ہی جائے تو اس کی ساری بھڑاس وہ اپنے شوہر پر نکال لیتی ہے، لیکن نوکرانی کو اف تک نہیں کہتی۔